سورۃ الکہف آیت نمبر 1 to 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہف کا معنی غار ہے۔ اس صورت میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے جو شرک اور کفر کی حکومت سے بغاوت کر کے اللہ کے دین کی خاطر تمام چیزیں چھوڑ کر ہجرت کر گئے تھے اور ایک لمبے عرصے تک ایک غار میں چھپے رہے۔ اس صورت میں ان کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، فرمایا من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال۔ جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس کتاب میں کوئی کجی نہ رکھی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، بالکل سیدھی تاکہ وہ اس کی جانب سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری دے، ان لہم اجرا حسنا، کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بولنے میں بڑی ہے وہ بات جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ سراسر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے، یعنی اللہ کی اولاد ہونے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس۔ محض جہالت ہے جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، پس شاید تو اپنی جان ان کے پیچھے غم سے ہلاک کر لینے والا ہے۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے۔ اس آیت سے مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین اور پریشان کیوں ہو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی، جب اس نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو پروانے اور اس قسم کے جانور اس آگ میں گرنے لگے۔ وہ اس میں گرتے تھے اور وہ شخص انہیں روکتا تھا اور وہ زبردستی آگ میں گھستے تھے، تو میں آگ سے بچانے کے لیے تمہاری کمروں کو پکڑنے والا ہوں اور تم زبردستی اس آگ میں گھستے ہو۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کے لیے زینت بنایا ہے۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون عمل میں بہتر ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا،
اور بلا شبہ ہم جو کچھ اس پر ہے اسے ضرور ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یا تو نے خیال کیا کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب چیز تھے۔ کہف وسیع غار کو کہتے ہیں۔ الرقیم یعنی لکھی ہوئی تختی۔ ان لوگوں کو اصحاب الرقیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اچانک غائب ہو گئے تھے اور بہت تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملے تھے، تو ان کے نام ایک تختی پر لکھ کر خزانے میں محفوظ کر دیے گئے تھے، تو یا اس لیے کہ ان کے پاس شریعت کے احکام پر مشتمل کوئی کتاب تھی، تو یا یہ کہ ان کے جاگنے کے بعد لوگوں نے غار پر ایک تختی نصب کر دی تھی جس پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم کہا جاتا ہے۔ اذ اوى الفتية الى الكهف، جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کر، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں کوئی رہنمائی مہیا فرما۔ یعنی غار کی طرف انہوں نے پناہ پکڑی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے اپنے فضل سے اپنی رحمت عطا کیجیے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ ڈال دیا۔ ثم بعثناہم لنعلم أي الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں دونوں گروہوں میں سے کون وہ مدت زیادہ یاد رکھنے والا ہے جو وہ ٹھہرے۔ ھذا ما عندی، اللہ اعلم بالصواب۔